أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. سامعین کرام، 13ویں پارے کی پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول مذکور ہے، جو انہوں نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تھی۔ چنانچہ فرمایا، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے۔ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع اور ابدیت کا کمال دیکھیے کہ اس موقع پر جب ان کی بے گناہی خود ان عورتوں کے اعتراف سے ثابت ہو گئی، تب بھی اس پر اپنی برائی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس انتہائی خطرناک جال سے بچا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ نفس تو میرے پاس بھی ہے جو انسان کو برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کے فریب سے بچا لیتا ہے۔ بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی۔ انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا، مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی، عورتوں کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا، کئی سال تک جیل کی کال کوٹری میں بند رہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمراں بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی۔ حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے، سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہترین تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندانی نبوت میں ہوئی تھی، اور آباء و اجداد کی اخلاقی میراث میں سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا تھا۔ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی کی وجہ سے آپ مصائب و شدائد کے سامنے بڑی پامردی سے کھڑے رہے، جس کی وجہ سے تکلیف کے بعد راحت اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا۔ عفت و امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے۔ حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے، بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی اور نہ ہی وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی، اسی لیے اسلام نے مرد و عورت کے خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے۔ ذات باری پر ایمان اور عقیدے کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن کا بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی تو آپ نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت مصر کی عورتیں مجھے دیتی ہیں۔ اس قصے کے مطالعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی شہادت رب العالمین کی ہے، دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم، میں سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں۔ اور اس میں شک ہی کیا ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب تھے، لہذا انہیں راہ راست سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن ہی نہ تھا۔ تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ ابھی گزرا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے، جب اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اب حق واضح ہو گیا، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، یہ سچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت ان مصر کی عورتوں کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، انہوں نے اپنے آپ کے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی نہیں۔ شروع صورت میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ یہود نے آزمائش کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ آل یعقوب کنعان سے مصر کیسے منتقل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے پوری سورہ یوسف نازل فرما دی، جس میں آل یعقوب کا تفصیل سے پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کا معجزہ اور آپ کی نبوت پر دلیل ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں، پھر بھی وہ واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان فرما دیا۔ سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان جیسے دیگر واقعات و قصص میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ کوئی افسانہ یا گڑھی ہوئی بات نہیں، بلکہ تصدیق ہے سابقہ کتابوں یعنی تورات و انجیل کی، جن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ سورۃ الرعد، اس سورت میں کائنات کی بہت ساری نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی بادلوں کی گرج چمک بھی ہے، اسی پر اس سورت کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور قیامت کو بیان کیا ہے، اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حق و باطل کی مثال دی ہے کہ باطل ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے سیلاب آتا ہے، پانی چڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر میل کچیل اور جھاگ بھی ہوتی ہے، اور ایسا نظر آتا ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا، پھر جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور خالص چیزیں جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہوتی ہیں نیچے رہ جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی باطل کا ریلا آتا ہے تو بسا اوقات حق بظاہر دب جاتا ہے، جب باطل ختم ہوتا ہے تو حق پھر ابھر کر اوپر آ جاتا ہے۔ اسی طرح سونا چاندی پگھلاتے ہیں، اس میں اصلی چیز نیچے رہتی ہے اور میل کچیل اوپر آ جاتا ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح باطل آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور حق باقی رہتا ہے۔ وقتی مشکل سے بندے کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، حق حق ہے اور وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، حق اپنا راستہ بھی خود بناتا ہے۔ سورت کے آخر میں ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بذات خود آپ کی رسالت کے گواہ ہیں اور اہل علم بھی گواہ ہیں۔ سورہ ابراہیم، اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ سورہ کی ابتدا قرآن کریم نازل ہونے کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے۔ کفار مکہ کو اعتراض تھا کہ قرآن کریم عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا ہے، کسی اور زبان میں ہوتا تو اس کا معجزہ ہونا بھی ظاہر ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے جواب دیتے ہوئے فرمایا
کہ ہم نے جب بھی کسی قوم میں نبی بھیجا تو اس قوم کی زبان دے کر بھیجا تاکہ وہ انہیں ان کی زبان میں بات سمجھا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش کی زبان عربی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس صورت میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ ایمان اور توحید ہے، اور کلمہ خبیثہ سے مراد کفر اور شرک کا کلمہ ہے۔ فرمایا کلمہ طیبہ اس پاک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوں، اور وہ پھل بھی خوب لاتا ہے۔ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ اور کلمہ خبیثہ اس پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے، اس کو زمین میں کوئی استحکام اور جماؤ نہیں ہوتا، یعنی اسے اکھاڑے تو فوراً اکھڑ جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا جب آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کعبہ میں چھوڑ کر گئے، تو دعا فرمائی کہ اے اللہ، شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچائے رکھیے، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور آج کعبہ پوری دنیا میں امن کی جگہ ہے۔ جب موسم نہیں ہوتا پھر بھی سارے پھل وہاں پر الحمدللہ میسر ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے رزق، امن اور برکت کی دعا مانگنا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا شیوا ہے، اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے اور تعلق والوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔